ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اسماعیل بول رہا ہوں وبرکاتہ۔ مولانا، آپ فون کٹ کر کے اچھا، بھاگ گئے، پھر اس کے بعد سے آپ گروپ میں بھی نظر نہیں آئے۔ میں دوسرے گروپ پہ بات کر رہا تھا ابھی، میں نے گروپ دیکھا ہی نہیں ابھی۔ ہاں وہی میں دیکھا کہ آپ کی اور میری گفتگو ہونے کے بعد سے آپ گروپ میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں دوسرے گروپ پہ بات کر رہا تھا ابھی، وہ تھوڑا میں بزی لیکن بھی فون تھا۔ کیوں کٹ کر دیا تھا آپ نے بات کرتے فون اس کرتے؟ وجہ سے کٹ کر لیا تھا کیونکہ میرے پاس پیشنٹس آ گئے تو بول دیے ہوتے نا بھائی، وہ اگر کوئی جائز اگر ضرورت ہوتی تو میں خود کہہ دیتا تھے۔ ٹھیک ہے آپ میرے جب پاس اتنا۔ آپ دیکھیں ایک بات بتاؤ، آپ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نہیں آپ مولانا، خالی آپ دیکھیں، قرآن آپ کو پتہ جو ہے جس طریقے سے گرامر سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہوں تو میں آپ سے یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ 1400 ہوں سال کے اندر کس نے اس طریقے سے معنی اور مفہوم لیا ہے؟ آپ یہ بھی تو بتا ہوں دیں، صرف ایک حوالہ دے دیں کہ تو کسی ایک اہل چیز ہے نا، علم نے دیکھیں جو میں ہے آپ کو قرآن کا ترجمہ جو ہے اس طریقے سے دیکھیں کیا ہے۔ دیکھیں آپ جو ہے نا، جو اہل حدیث ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کا اپنے فہم سے سمجھتے ہیں، نہیں نہیں تو نہیں، ہمیں جھوٹ کیا جھوٹ فہم سے جھوٹ سمجھ، جھوٹ ہمیں جھوٹ فہم سے سمجھ، جھوٹ جھوٹ ہم نہیں اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو جو ہے فہم سلف سے سمجھتے ہیں۔ تو قرآن وہیں سے سمجھتے ہیں نا آپ، ہاں ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے، آپ کو پورے سلف پہ امام تیمیہ نظر آ گئے جسے 3 طلاق کو ایک کہا تھا؟ بس ارے وہی میرے ایک آ بھائی گئے تھے؟ سنو نا، میں تو آپ کے گھر کہاں سے سلف تین ہے؟ تین آپ سلف کے، آپ سلف کو دیکھتے نہیں ہیں۔ میں تو آپ کے گھر سے تین تین حوالے دیا، تفسیر ابن ٹھیک ہے، کثیر تو میں نے دیا بھی نہیں، آپ نے اشرف علی تین تھانوی، محمود الحسن اور مفتی محمد شفیع کا بھی ترجمہ آپ میں نے نے دیا آپ کہ دیکھیے آپ دیکھیے جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ان کے بھی خلاف جا رہا ہے، تو پھر یہ میں ثابت ہوتا ہے کہ تو یہ لوگ میری بھی بات گرامر اس کے کو، علم سے یتیم تھے، جاہل ایک تھے منٹ بول ایک کر۔ منٹ ایک منٹ، آپ اس کا مطلب ہو گیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا نہیں نہیں تو نہیں، دیکھیے وہ ویسا اس نہیں، وجہ ویسا نہیں، سے، ویسا نہیں۔ وہ اس وجہ جو سے کہہ رہا جو ہوں، جو بات پہلے جو میری بات بات سنیں نا، حق ہے وہ قبول کی جائے گی۔ وہی میں تفسیر تبری اٹھا کے آپ دیکھ لو، تفسیر الرازی اٹھا کے آپ دیکھ لو، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو، سنیے انہوں سنیے نے بھی سنیے، یہی ترجمہ میں کیا ہے۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، میری بات سنیے۔ پہلے جی جو ہے ہم ابن عمر کی بات دیکھیں گے، ابن عباس کی بات دیکھیں گے، ہم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام، سارے کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک نشست میں 3، لیکن آپ ارے مانتے میرے ہیں؟ بھائی، پہلے آپ ابھی اسنا آپ پہ مدت مانتے ہیں؟ رضاعت کے اوپر بات کرو نا پہلے، نہ میں ایک کہہ رہا ہوں کہ ٹاپک تو کلیئر کرو۔ نہیں نہیں، آپ اسلاف کی بات مانو، میں بھی نہیں نہیں اسلاف نہیں کی نہیں بات نہیں، مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو طلاق کے مسئلے کے اوپر بات کرنا ہے تو آپ بول دیجئے۔ اسلاف کی مانتے سنیے ہیں، سنیے نا، میں کیا کہہ آپ رہا یہ ہوں کہ کہتے ہیں کہ ارے ہمارا میرے فہم بھائی یہ اللہ ہے۔ کے بندے، سنو نا، اگر آپ کو طلاق کے مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے تو ایک وقت طے کر لو، انشاءاللہ اس پر میں اپنے جو بھی میں میرے دلائل ہے میں اس کو جمع کر کے میں جو ہے طلاق آپ سے بات کروں گا نا۔ میں طلاق پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہاں ہوں تو اصول پہ بات۔ اصول یہ ہے کہ سلف صالحین کی آپ مانتے ہی نہیں ہے اس معاملے میں، تو اس میں کیوں نہیں مانیں گے آپ سلف صالحین؟ کیوں نہیں تو مانیں گے ہمیں میرے کیوں، بھائی؟ ہمیں پابند کیوں بنا رہے ہیں آپ سے؟ آپ نہ میں کرو آپ کو سلف صالحین پابند کی نہیں بنا اتباع، رہا ہوں، آپ جو ہے اپنے نفس کی جو ہے تقلید کر رہے ہیں تو یہاں پر اس وقت مدت رضاعت کے اس میں اندر۔ نہیں کر رہے آپ۔ مدت رضاعت کے اندر آپ خود اپنے جو ہے دیوبندی اکابرین کو جو ہے آپ اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ ہم جوتے کی نوک پہ ان کا، ہم یہ تو آپ رکھتے ہیں، ہم خالی بولتے ہیں ان ارے کا، میرے ہم ان کا بھائی، میں فہم تو نہیں خود لیتے ہیں، دلیل سے ثابت کیا ہم نا کہ فہم نہیں لیتے ہیں۔ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہوں مولانا محمود الحسن کے بھی ترجمے سے خلاف جا رہا ہے، مولانا اشرف ہوں علی تھانوی کے ترجمے سے بھی خلاف جا رہا ہے، مفتی تو محمد شفیع کے ترجمے سے خلاف جا رہا تو ہے، امام تفسیر ابو ابن حنیفہ کے کثیر، تفسیر سنیے سنیے، تبری، امام، تفسیر الرازی، تمام یعنی اہل علم نے 14 سال میں جتنے بھی لوگوں نے قرآن کا جو ترجمہ اور تفسیر کیا اس کے خلاف آپ جو ہے گرامر کو پکڑ کے اپنی عقل سے جو ہے وہاں پر نہ ترجمہ نہ کر نہ رہے نہ ہیں۔ نہ، ہم ان سے اعلیٰ مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کو، وہ کہہ رہے کہ ارے تو میرے بھائی، تم دو امام سال ہے، ابو حنیفہ سے بھی تو ثابت کر کے دکھا دو۔ اچھا چلو، دکھا دیں گے۔ دوسری ایک بات یہ کہ اگر بال فرض اگر مان لیا جائے، میں آپ کو کتاب الاثار سے دکھا دوں گا، ایک منٹ، بال فرض 12 اگر آیت قاضی یوسف۔ بال فرض مان لیا جائے کہ آپ ہوں جو اس آیت کا جو ترجمہ کر رہے ہیں ہوں کہ دودھ چھڑانے کے بعد ہوں باہمی مشورے سے جو ہے میاں بیوی جو ہوں ہے دودھ چھڑانے کے بعد، تو ہوں یہاں پر بھی تو لیکن امام صاحب کا جو 30 مہینے کا جو دعویٰ ہے وہ تو بھی تو ثابت نہیں ہوتا تو ہے ڈاکٹر 30 صاحب۔ مہینے کا تو وہ تو ہو گیا نا یا دعویٰ، اس میں ہے نا پھر کیسا وہ کیسا تو کیسا کیسا وہ دعویٰ ثابت ہو رہا سورہ ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے، نہیں، سنو نا میرے بھائی، وہاں پر اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی 2 سال یعنی دودھ چھڑانے کے بعد باہمی مشورے سے نکاح جا رہا ہے، تو یہاں پر کوئی مدت تھوڑی بیان کی گئی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، وہ میں مدت آپ کو بتاؤں گا، آپ رکیے پہلے۔ ہاں اگر بتائیے۔ آپ سورہ لقمان دیکھیں گے، لقمان میں تو 2 سال دودھ ہے، ٹھیک ہے، ہاں کامل دودھ 2 سال ہے۔ ہاں اب یہ دیکھیں گے کہ کیا 2 ہی سال ہے، اس کے بعد ہم سورہ بقرہ دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں کہ 2 سال کے بعد بھی پلا سکتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے 2 سال سے زیادہ کتنی دیر تک پلا سکتے ہیں۔ وہ ہاں، سورہ احقاف ہے، 15ویں آیت، اس میں ہے میں کہ وہاں ملو فضال و 30 شہر، یہاں بھی آپ تو آپ 2.5 غلط سال، ترجمہ کر رہے ہیں۔
कौन सा गलत तर्जुमा कर रहा हूँ यहाँ बताओ? पर हमल की मुद्दत कम अज कम अकल मुद्दत को 6 महीना बयान किया जा रहा है। कहाँ पे है? वहाँ पे लिखा हुआ हाँ, है कहीं पे? अरे मेरे भाई जितने भी मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर की वहाँ पर हमल की मुद्दत 6 महीने शुमार कर रहे हैं। लेकिन हम तो 9 कर रहे हैं ना। हाँ, मैं 9 कर रहा हूँ। अगर आप 9 करोगे तो और 21 ही आते हैं। तो 24 महीना, तो भी तो आपका दावा गलत हो गया। हाँ? 30 महीना नहीं बन रहा है। 24 क्यों और नहीं 9 बन रहा? कितना हो गया? 24 और 9 नहीं, 33 9 महीना हो नहीं। गया। मेरी बात सुनिए आप, तो मेरी भी बात सुनिए। 33 महीना हो गया मेरे भाई, तो भी आपका 30 महीना इमाम अबू हनीफा का जो फतवा है वो गलत साबित हो रहा है। मैं बात कर लूँ चलो अब? हाँ करो। हाँ, सूरह मरियम में देखिए, पूरी बात समझ लेना, पूरी बात सूरह हाँ मरियम में देख लेना आप। हाँ वहां पे तहमिल यानी कि वो जो हजरत मरियम थी वो अपने बच्चों को गोद में लेकर आई, यानी कि गोद में रखना। मैं हमल उसको वो हमल नहीं ले रहा हूँ, मैं गोद में, यानी कि गोद में रखना और दूध पिलाना, ये दोनों 2.5 साल है। अच्छा आप गोद में सुनो रखो ना, और दूध पिलाओ, ये 2.5 साल है। रजात का माना आपकी फिका की किताबों में क्या लिखा हुआ है? हाँ, रजात का इस्तिलाही माना आपकी फिका की किताबों में क्या लिखा हुआ है? फिका की किताबों में लिखा 2.5 साल ही लिखा है, और क्या है? अरे मेरे भाई मुद्दत नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इस्तिलाही माना, रजात का इस्तिलाही माना। इसका माना है दूध पिला देना, दूध पिलाना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपके और इल्म में दूसरी नहीं है। बात ये, मैं आपके इल्म में नहीं है, मैं बता रहा हाँ हूँ, हाँ, सुन मैं लो ना बताऊँ, भाई, सुन लो, दूसरे सुन लो भाई, जिससे हम्म, आपकी फिका की तमाम किताबों के अंदर रजात का इस्तिलाही माना ये लिखा है, छाती से दूध दूध चूसना पिलाना। वक्त मखसूसा में, यानी ये खास वक्त में जो है छाती से दूध चूसना। अगर हम्म, आप कहते हैं कि वहां पर हम्म, अल्लाह ताला ने जो सूरह अहकाफ के अंदर जो आयत नंबर 15 में कहा हम्म, है कि उसका पेट में उठाए रखना हमल और उसका हम्म, दूध छुड़ाना, तो अगर जब हम्म, बच्चा पेट के अंदर होता है तो वो तो छाती फिर से क्या? किस तरीके से पिएगा भाई? तमाम मुफस्सिरीन तो ये कह रहे हैं कि उस आयत के अंदर यानी हम्म, हमल की कम अज कम मुद्दत 6 महीना बयान की जा रही है। मंच मंच आख्त पे थी, एक मिनट, मंच आख्त पे थे तो ये वह मिर्जा। हमलहु व फिसालहु सलासून सुनिए शहर। सुनिए सुनिए सुनिए, अब जी मैं जी बता, अब जी थोड़ा आपने बात की ना, मैंने बीच में बात नहीं की ना। जी बोलिए। आप ऐसा कर लें, अब सूरह मरियम पढ़ लें, सूर्य तो मरियम वहां पे, पढ़ चुका हूँ भाई, वो आप मन की वीडियो देख के गुमराह हुए हैं, मुझे सब पता जी है। जी जी जी, सुनिए मैं सुनिए आज वहां पर, पहली मर्तबा इस मसले के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी सुनिए सुनिए, हाँ उसमें क्या है, वो हाँ अपने बच्चे को गोद में उठा के ले आई है ना, हाँ। तो तो यही लेकिन पता यहाँ पर चलता। इस आयत के अंदर यानी कोई मुद्दत थोड़ी बताई गई है। कौन सी मदद? हमल की भी कोई मुद्दत नहीं और रज़ात की भी कोई मुद्दत थोड़ी इस दोनों थे आयत ना, के अंदर। सलासोना शहर, दोनों चीजें ना, गोद में नहीं, उठाना और दूध पिलाना कौन सी 2.5 आयत साल के है। अंदर है, कौन सी आयत के अंदर सलासूना शहर है? सूरह अहकाफ है ना। हाँ तो मेरे भाई उस आयत के वो तो अंदर तमाम 1400 साल के अंदर जितने भी मुफस्सिरीन ने उस आयत की जो तफसीर की है वहां पर वो बता रहे हैं कि इसमें कम से कम हमल की मुद्दत 6 महीना और दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीना, ये मिला के इस तरीके से 30 महीना हो रहा है। तो आप उसको वो तामिल क्यों नहीं ले रहे हैं किसमें? जिसमें आप गोद में उठाने की मुद्दत है? अरे मेरे भाई जिस आयत के अंदर जिस यानी अहले इल्म मुफस्सिरीन ने जो तफसीर किया हम उसको मानेंगे, या आप जैसे डॉक्टर लल्लू पंजू जो ग्रामर के जरिए अपनी अकल से जो है जो कयास करके जो तर्जुमा बताएंगे हम उसको मानेंगे? इसमें की बात ही नहीं है, जो हम अरे जो मेरे तर्जुमा भाई करेंगे बताओ उसमें ना क्या कि बस। उस आयत के अंदर मुद्दत रज़ात 30 महीना बनती है सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 से, जो किसी एक अहले इल्म की तफसीर में दिखाओ ना भाई, मेरे किसी एक अहले इल्म की। आप मैं हमारी आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप किसी ठीक, अपने सही बात है, देवबंदी आलिम से ही दिखा दो, सही बात है, आप मुझे आप आप अपने किसी देवबंदी आलिम से ही दिखा दो कि छोड़िए ना उन्होंने उनको। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 की तफसीर में ये लिखा है कि यहाँ पर जो है मुद्दत रज़ा 30 महीने है, वो हमलहु फिसालहु सलासूना शहरा की जो ये आयत है, इस आयत की तफसीर के अंदर यानी सिर्फ मुद्दत रज़ा 30 महीना है। ये तुम तुम्हारे किसी एक देवबंदी आलिम से दिखा दो, सिर्फ एक। अब मुझे बताइए, अगर मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, आप बताइए वो गलत है अरे और आप क्यों गलत कौन है? होते हैं भाई तर्जुमा करने वाले? क्यों? आप अपनी अकल से, आपकी कोई अकल ये की है नहीं, कि इसमें तो अकल हैसियत की है क्या बात नहीं शरीयत के है। अंदर? आप इस अहले इल्म में शुमार है क्या? उसमें अकल की आप नहीं है, कुरान के उसमें हाफिज है, तर्जमे आप की बात कुरान है। के मुफस्सिर है, आप शेखुल सुनिए हदीस है, कौन है आप? सुनिए तो मेरी बात, अगर गलती है बताओ, ये यहाँ पे अरे गलती गलती है। तो मैं तो बता दिया ना, खुद आपकी तफसीर उस्मानी उठा के देख लो, मौलाना हम्म, शकीर अहमद उस्मानी की। हम्म, वो खुद कह रहे हैं कि इस आयत के अंदर हमल की मुद्दत कम से कम 6 महीने बयान की गई है और दूध छुड़ाना जो है 2 महीना, ये 2 साल, 2 महीना, सॉरी 2 साल, 2 अच्छा दो साल और साल 6 महीना जो है यानी 24 और 6 मिला के इस तरीके से 30 महीने हो रहे हैं। ठीक आप तो खुद ठीक। अपने अकाबिर के खिलाफ तफसीर और तर्जुमा कर रहे हैं यार। तो मेरी बात सुनिए अरे आप, अल्लाह मैं के कह रहा हूँ कि बंदे मान लो कि इमाम अगर साहब से मेरा गलती तर्जमा, हो गई, गलत
دیکھو آج یہ مفتی حسنین نے یعنی اتنا کفر کر دیا ابو حنیفہ کے اس غلط فتوے کو ثابت کرنے کے لیے. اس نے کہہ دیا کہ پورے قرآن کے اندر الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کے سین تک جو پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائے. اس نے اتنا بڑا کفر کر دیا. یہ حال ہے بھائی تم لوگوں کا. اپنے میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ثابت کرنے کے لیے تم لوگ کفر کرنے پہ اتر آئے ہو. سنیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2 سال تک تو انکار ہی نہیں ہے کسی کا. یہ کم سے کم مدت ہے. دیوبندی مولانا کی میں نے تمہارے گروپ کے اندر ویڈیو ڈالا, مفتی حسین تمہارے گروپ کے اندر موجود ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ماں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے. بتاؤ کتنا بڑا کفر کیا اس نے. صحیح, ایک منٹ اب مجھے بتائیے, سورہ مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں, اس کا اپنا اس کی دیکھیے اس کی قبر اس کے لیے میرے لیے نہیں ہے. اب میری بات سنیے, میری بات غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. اب میری بات سنیے, اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر میں کسی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, زبیر علی زاہد صاحب وہ مجھے بتا بہت بڑے مفسر ہیں میرے بھائی, میں اس ترجمے کو مانوں گا جو اسلاف نے جو ہے. ٹھیک ہے, تو زبیر علی زاہد نے اتنی بڑی غلطیاں کی ہے, اسلاف نے کیا ہے. جی, زبیر علی زاہد نے اتنی بڑی غلطیاں کی ہے تو پھر وہ بھی خود سے استدلال لے رہے ہیں. اگر جو غلط کیا ہے چاہے وہ اہل حدیث عالم ہی نہیں وہ نہیں کہہ رہا. اگر سنو ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے حوالے. میں غلط نہیں, جان مجھ کے کیا ہے تو پھر گویا اس نے جو ہے قرآن کا اگر ترجمہ بھی اگر وہ جان مجھ کے بدلتا تو گویا وہ کفر کیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو, کوئی بھی مکتب. میرے بھائی وہ تو خود سے استدلال لے رہے ہیں, وہ سلفی صالحین سے کہاں لے رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم خود قرآن اور حدیث کا ترجمہ کریں گے. وہ تو خود تفسیر بیان کر رہے ہیں, خود ترجمے کر رہے ہیں. اگر انہوں نے کوئی غلط ترجمہ کیا ہے, کوئی غلط تفسیر کی ہے تو بتاؤ, ہم اس کو مان لیں گے کہ غلط ہے. وہ بتاؤ شیخ زبیر علی زاہد نے قرآن کا کون سا ترجمہ کیا غلط؟ قرآن کا نہیں, حدیث میں بہت ساری گڑبڑی کی ہے. ارے بھائی حدیث کے اندر سنو نا, صحیح اور ضعیف کا حکم لگانے میں نا بہت سے لوگوں سے غلطیاں. نہ اس میں ایک چیز ہے نا, بہت سے لوگوں میں غلطیاں. دیکھیے کیا اسلاف جو ہے شیخ البانی کی جو ہمارے جو اہل حدیث کے جو اتنے بڑے عالم ہیں ان سے بھی حدیثوں کے اوپر حکم لگانے میں غلطیاں ہوئی ہے. کیونکہ ہر انسان کو ہم غلطیوں کا پتلا مانتے ہیں. صرف نبی علیہ السلام کو جو ہے ہم معصوم مانتے ہیں, ان کے علاوہ ہم تمام لوگوں کو یعنی ان سے غلطی یعنی ہو سکتی ہے بول کر یہ ہمارا عقیدہ ہے. صرف نبی علیہ السلام کو ہم جو ہے معصوم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے جو غلطیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہو گئی, بے شمار غلطیاں ہوئی, بے شمار ہوئی. ایک تہائی مسئلے کے اندر صاحبین نے دونوں شاگردوں نے جو ہے ان سے اختلاف کیا ہے. شوال کے 6 روزے رکھنے میں بھی انہوں نے غلط فتوا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے ابو حنیفہ کے نزدیک. اور زنا کے اوپر بہت سے اجتہادی مسائل ایسے ہیں, زنا کے اوپر جو شریعت نے حد لگائی ہے, امام ابو حنیفہ نے وہاں پر حد کا انکار کیا. اسی طریقے سے عورت کو اجرت پر زنا لینے پر جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد نہیں ہے. محرمات ابدیہ سے نکاح کرنے پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد نہیں ہے. اسی طریقے سے شراب کی تجارت کسی ذمی یا نصرانی کو وکیل نوکر رکھ کر اگر مسلمان شراب کی تجارت کرے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے شراب کی تجارت جائز ہے. اس طریقے سے بڑے بڑے مسائل کے اندر بھائی بڑے بڑے مسائل کے اندر انہوں نے غلطیاں کی ہے. میں ان کا جواب بھی دے دوں گا آپ کو, لیکن فی الحال کیا جواب دو گے؟ تم جواب دینے بیٹھے ہو گے, تم قرآن اور حدیث کے منکر بن بیٹھو گے. نہیں ہو جائے گا, نہیں ہو رہا ہے نا. آپ قرآن کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں, مدت رضاعت کے غلط فتوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ جو قرآن کا اپنی عقل سے وہ ترجمہ کر رہے ہیں, وہ جو ترجمہ خود آپ کے دیوبندی عالموں نے بھی نہیں کیا ہے. ایک ایسے میں نے 3 حوالے آپ کو دیا کہ نہیں دیا؟ تفسیر عثمانی کا, اشرف علی تھانوی کی آسان تفسیر کا, اور معروف القرآن محمد مفتی شفیع کا. میں نے آپ کو 3 آپ کے گھر سے حوالے دیا یا نہیں دیا؟ ٹھیک ہے. اور جو آپ ترجمہ پیش کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ہاں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ 3 عالم بھی جو ہے آپ کے گرامر سے ناواقف تھے بقول آپ کے. اب میں بات کر لوں, کرو. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر فتوا غلط لگا ہے, ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ جو اصل میں 2 ہی سال ہے, یہ 2.5 سال کا فتوا غلط ہے. اچھا وہ اچھا ایک بات کاٹ رہا ہوں. آپ سوال نہیں, ابھی میں نے پوری بات سنیے نا. میرے بھائی آپ نے شیئر کری تھی کیا ایک آڈیو میرے کو کسی بھائی نے بھیجا تھا جس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے. آپ نے آڈیو کی تھی میری؟ نہیں آپ نے بھی شیئر کی تھی نا. ارے میرے بھائی وہ تمہاری جو بات ہوئی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک الگ سے ایک آڈیو تھی جو تقریباً 1 یا 1.5 منٹ کی کچھ آڈیو ہے جس کے اندر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جو 30 ماہ جو ثابت ہے وہی صحیح فتوا ہے, وہی اصل فتوا ہے. اس طریقے سے آپ آڈیو شیئر کریے گا. ہاں دیکھیے سنیے میری بات, اب میں بتا رہا ہوں. ابھی آپ نے بات کی نا, اب میں آپ کو بول رہا ہوں نا, آپ میری بات سمجھیے. اب میں جو کہہ رہا ہوں نا آپ کو وہ سمجھیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلاف کی مطلب جو بات کو لینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا؟ اب اسی چیز پہ قائم رہنا, ٹھیک ہے؟ ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی,
اور میں آج آپ کی وجہ سے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلاف کو لینا ہے، ہاں تو یہ میں اکثر یہی بات کر رہا تھا کہ اسلاف کو لینا ہے، اور آج آپ کی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 2 سال دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، آگے میرے آنے وجہ والے سے مت جتنے بھی کریے، نہ میرے نہ وجہ نہ سے مت کریے، قرآن اور حدیث سے یہ جتنے بھی چیز سنیے فہم سلف سے جتنے ثابت ہے بھائی، آپ آگے میرے آگے بولنے پہ مت جتنے مانیے۔ ایک منٹ، آگے جتنے بھی مسائل آئیں گے وہ اسلاف سے حل ہو جائیں گے، ٹھیک بالکل ہے، بالکل بالکل بالکل۔ نمبر 1۔ اب امام ابو حنیفہ کا جو آخری جو فائنل فتویٰ ہے نا ان کا، ہاں وہ ہے 2 سال کا۔ آ گئے اصلیت کے اوپر۔ تو پھر اگلے میرے بھائی اسلاف کی جب بات کر رہے تھے نا وہ 2.5 سال کا جب فتویٰ آپ وہ پتہ صبح تھا سے کیوں لے کر رہا تھا، یہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا صبح سے لے کر شام تک آپ نے جو ہے اس کو پورا کہا کہ نہیں یہ قرآن کے کیوں مطابق، کر یہ رہا ہوں۔ قرآن کے آپ مطابق ہے، پتہ کیوں اور کہہ رہا ہوں، اب جا کے آپ قبول اب کر رہے ہیں سنیے کہ نا، نہیں وہ اب فتویٰ نہیں، سمجھے 2 نہیں ہے، سال والا آپ میری فتویٰ بات جو سمجھے ہے نہیں، صحیح ہے۔ یہ اصل میں الزامی جواب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے الزامی الزامی جواب جواب نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا اصل میں، کیا آپ لوگ اصل میں بہت کوشش مارتے نہ ہیں نہ 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 جب ہم یہ- کہتے ہیں کہ امام صاحب کا فتویٰ میرے غلط ہے، بھائی اور کہاں تم غلط نے ہے، امام کیسا ابو کا امام یہی صاحب کے فتویٰ ہے، اوپر یعنی اتنے امام بڑے ابو حنیفہ کا، مجتہد تھے، میرے بھائی ان سے امام ابو کا غلطی بھی ہو یہی فتویٰ گئی، اس کو صحیح ثابت کرنے کی اصل میں آپ لوگوں نے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تھک ہار جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو غیر مفتہ بیاہ ہے، ہے۔ اصل یعنی مفتہ بیاہ فتویٰ تو 2 سال کا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے آخر میں؟ ارے بھائی یہ غیر مفتہ بیاہ اور مفتہ بیاہ کا اصول کس نے اور کب بنایا، چلو بتاؤ اب بتاؤ۔ مجھے بتا پہلے یہ نہیں میرے کو فتویٰ جو بتاؤ، ہے نا میرے کو آخر بتاؤ، یہ فتویٰ کیا ہے؟ اصل میں چونچوں کا مربع ہے، بعد کے لوگوں نے ہوں، نکالا ہے۔ ہوں، امام ابو حنیفہ سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہے اس کے اوپر ہوں، پردہ ڈالنے کے لیے ہوں، ایک خود ساختہ ایک من گھڑت اصول قائم کر دیا ہے کہ ہوں، امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ جو ہے غیر مفتہ بیاہ ہے اور ہوں، یہ فتویٰ جو ہے مفتہ بیاہ ہے۔ ہوں، یہ امام ابو حنیفہ نے ایجاد کیا یہ فتویٰ، امام ہاں، ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے یہ، یہ اصول ابو حنیفہ نے بنایا ہے۔ بالکل امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ ہے، یہ 2.5 سال پہ بھی ہے، 2 سال پہ بھی ہے، ارے اور کیوں میرے وہ بھی بھائی یہ بتا رہا ہوں، مفتہ بیاہ اور میں غیر بتاؤں مفتہ کیوں، بیاہ کا اصول کس پہلے نے تو بنایا، سمجھیے، میں کس نے سمجھاؤں گا آپ بنایا، کو، کس نے بنایا؟ پہلے آپ یہ بات مفتہ سمجھیے، بیاہ اور غیر مفتہ، یہ آپ میں یہ بتا رہا سمجھا ہوں دو نا، تو سارے میں مسئلے حل ہو جواب جائیں گے۔ میں بتاؤں گا وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہاں کیا احتیاط کی بنا پہ ہوتا ہے، کیا احتیاط کیا ہے میں سمجھاتا ہوں، احتیاط کیا ہے، یہ احتیاط کا اصول قرآن کس نے سنیے بنایا، مجھے سب سے پہلے وہ بتاؤ آپ۔ پہلے وہ سمجھیے نا، پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، چلیے آپ بتائیے، پہلی بات چلیے سمجھیے، بتائیے بتائیے۔ قرآن سے جو بالکل صراحتاً ثابت یہ نہیں ہے 2 سال یا 2.5 سال، صراحتاً نہیں ہے، سراتن ثابت ہے نصوص 2 سال بھائی، نصوص میرے سے بھائی ثابت ہے، تعجب کی کامل بات ہے، 2 آپ سال میرے دودھ سمجھے، پلائے مائیں اپنے بچوں کو بھائی، تو اس کے سراحتن بعد فائن نس فسالہ تو وہاں پہ نس موجود ہے بھائی، قبل نس حمل کہاں موجود پہ ہے، ہے، نس تو موجود ہے۔ وہاں پہ قبل حمل کہاں ہے، کہ تو 2 سال سے پہلے، آپ جو 2 سال سے پہلے لگا رہے ہیں نا وہ کہاں ہے، میرے بھائی اسی اللہ لیے تعالیٰ آگے جا کے یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر باہمی مشورے سے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، اگر کسی وجہ سے بالکل 2 اگر سال کے بعد، 2 یعنی سال 2 کے بعد سال نا، سے پہلے کہاں پہلے پھر کہاں پہ، ذرا پھر قبل بعد حمل والے کہاں پہ پہ، آ گئے، پھر غلط ترجمے پہ آپ جا رہے وہی میں ہیں۔ کہہ رہا اللہ ہوں نا، تعالیٰ وہی فرما رہا سنو ہے کہ میری بات، اگر کسی وجہ سے 2 امام سال ابو سے حنیفہ کے پہلے دور اگر میں، دودھ چھڑانا امام ابو چاہے حنیفہ تو کے دور میں جو ہے نا اسلاف سے یہ چیزیں ثابت نہیں تھی، چونکہ امام ابو حنیفہ کیا نے سب سے کیا پہلے چیز اشتہار ثابت اس پہ نہیں تھی، کیا، کیا چیز ثابت نہیں تھی اسلاف سے؟ 2.5 سال، ہاں 2 سال، 2 سال، تو ارے 2 میرے سال یا بھائی 2.5 سال، اسلاف سے چھوڑو، قرآن کے اندر ہے حولین کاملین، اس کے بعد کیا ہے، ہاں اس کے بعد کیا ہے؟ فائز ارادہ فسالن انتراض، ہاں تو وہ تو کیا ہے، غلط ترجمہ کر رہے ہیں نا آپ، وہاں تو پر کون، تمام اہل علم نے یہ تو ترجمہ کیا آج کہ کر 2 رہے ہیں نا سال سے میرے پہلے بھائی، جو ہے۔ آج کر رہے ہیں نا، اہل علم آج کر رہے ہیں، اس زمانے میں نہیں کر رہے تھے نا، ارے اس میرے زمانے کا بھائی تھا، تفسیر تبری اور تفسیر رازی کبھی کی ہے؟ تو امام ابو سے پہلے کی ہے، ہاں امام ابو سے پہلے کی ہے، اچھا ابو حنیفہ کی کوئی تفسیر موجود ہے؟ میرے بھائی، ابو حنیفہ کی اب کوئی اس تفسیر موجود ہے کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ابو اسلاف کی حنیفہ بات، کی کوئی تفسیر سنیے موجود ہے کیا؟ سنیے سنیے، ارے سنیے، جتنا امام ابو حنیفہ کے اس قول کی آپ جتنی صراحت کر رہے ہیں، بتاؤ کہ میں سراحت نہیں کالا کر رہا ہوں، ابو میری بات حنیفہ سن، یا اندہ ابی حنیفہ سے میں تمہاری کس کتاب دکھا کے دوں اندر گا، یہ میں بحث لکھی ہوئی ہے؟ بالکل کتاب الاثار میں کتاب دکھا دوں الاثر میں گا، کالا ابو حنیفہ اندہ ابی حنیفہ سے یہ بحث لکھی ہوئی ہے؟ اگر میں دکھا دوں تو، دکھا دو نا بھائی، آپ کا غلام بن صاحبین ہے جاؤں نا، گا، آپ سنیے کے حنفی پلید دھرم کو میں سنیے اپنا لوں گا بھائی۔ سنیے میری بات، سنیے میری بات، ہاں جو صاحبین ہے نا، صاحبین نے پھر اس کے بعد جو قول صاحبین دیا نہیں، ہے، صاحبین نہیں، صاحبین، ہاں، صاحبین، صاحبین بھی آتا ہے، اس صاحبین کا، نہیں آتا یار، آپ کیوں بین چلیے بجا رہے ہو صاحبین، یار، آپ کا ناک ٹھیک ہے، پکڑ رہے ہو کیا بین بجا رہے ہو؟ چلیے ٹھیک ہے، ایک لفظ صاحبین، آپ ٹھیک ہے، غلط بول رہے ہو، میں جب آپ کو صحیح لفظ بتا رہا ٹھیک ہے، تو مان لو نا بھائی۔ ٹھیک ہے، صاحبین، ٹھیک ہے نا، ہاں صاحبین، اب اس کا ذرا یہ بتائیں کہ اس کا فتح اچھا، اور آپ یہ اس کے کشمیر سے کسرہ ہیں کیا کہاں پہ، نہ ایک ڈاکٹر منٹ، اس کے شاہنواز؟ آپ کشمیر سے ہیں؟ صاحبین، ٹھیک، اس کا نہیں، آپ کشمیر سے ہیں کہ ذرا اس کا جواب دو۔ کشمیر سے، کشمیر اس سے کا، ہے نا؟ ہاں، ہاں میں سمجھ گیا تھا آپ کے اچھا انداز سے۔ ایک منٹ، اس کا جو فتح اور کسرہ کہاں پہ ہے، اگر بھائی نے، چلیے آگے بولیے، کیا بول رہے تھے نہیں آپ؟ بین، اگر صاحبین ہے نا تو اس کا کسرہ میرے اور بھائی آپ فتح کسی کہاں سے پہ بھی اپنے اہل علم سے پوچھ لو، ہے؟ صاحبین ہے وہ، آپ ہے نا، بین نہیں ہے، بین نہیں ہے، صاحبین۔
تو اگر بیان ہے نا تو پھر اس کا کسرہ اور یہ کہاں پہ اور یہ فتح کہاں یار پہ ہے؟ اللہ کے بندے نہیں نہیں مانو گے کسرہ اور یہ اصل میں بتائیں نا کسرہ. پٹھان والا دماغ یعنی آپ لوگوں کا بھی ایک دم موٹا جیسا ہوتا ہے نا اس طریقے سے کشمیریوں کا تو کیونکہ آپ سے میرا پہلے نہیں بھائی بات کر رہا ہوں میں اور بھی بہت سے کشمیری دیوبندیوں سے میں نے بات کر چکا ہوں چلیے تو ہاں مار بتائیے اصل مدے پہ آئیے کیا بات نہیں بتا میں رہے یہ تھے بولا آپ اس کا فتح اور کسرہ کہاں پہ صاحبین سے آپ کیا بتا رہے تھے دلیل ہاں؟ کیا ان بتا کا رہے ہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ 2.5 سال کا، لیکن ہم جو ہے نا اس کے بعد 2 سال پہ ہی حکم دیتے ہیں. ارے مجھے اور پتا ہے بھائی کہ احناف کے نزدیک دو مکتبیہ قول جو ہے 2 بس سال ہے معاملہ ہاں ختم. تو پھر آپ کو پھر معاملہ ٹینشن حل ہے کیوں ہو نہیں رہا سنو 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 میرے بحث کرنے کی وجہ سنو میں پوچھتا ہوں میں نے آپ سے بھی شاید غالباً پوچھا تھا کہ اگر ہے؟ آپ امام ابو حنیفہ کے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے غلطی ہوئی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بالکل درست ہے تو پھر آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا میں نے کہا تھا شروعات میں ہی آپ سے تو پھر اگر آپ کہہ دیتے ہاں بھائی ان سے خطا ہوئی ہے اجتہاد کرنے کے اندر فتویٰ دینے میں تو ختم میرا اعتراض وہیں ختم ہو جاتا ہے اگر میں اس کے بعد بھی اگر اعتراض کرتا ہوں تو میرے سے بڑا بیوقوف اور جاہل کوئی نہیں اجتہاد میں خطا نہیں ہوئی تھی، اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. نہیں 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 کوئی میں مسئلہ نہیں سمجھا ہے دوں میں ارے میرے سمجھا دوں بھائی آپ نے ابھی بات کیا میں ہے تو میں سمجھا دوں. الحمدللہ اس مسئلے کے اوپر میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ کوئی اپنی یعنی بڑائی والی بات کر رہا ہوں میں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا میں جن مسئلوں کے اوپر فقہ حنفی کی بات کرتا ہوں نا میں اس کے آگے پیچھے کا تمام آپ یقین نہیں کرو گے میں نے اس کے اوپر یعنی اس کی ریسرچ کرنے کے بعد جو میں بحث کرتا اس کی پوری ریسرچ ہوں نہیں ہوگی آپ کے پاس. میں ہوا میں جو ہے آپ میں پتہ پرابلم کیا ہے، آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے ہیں، آپ اپنا یہ سب نہیں کچھ نہیں نہیں ٹھوکتے ہیں نا. اصل میں دوسرے کی بات نہیں گھما پھرا کے آپ کا وہی ہے گرامر کے گھما حوالے سے پھرا آپ کے غلط نہیں، ترجمہ کریں گے گرامر ہم کے لوگوں حوالے سے بات فسال نہیں کر رہا تھا. سنا ہے وہ میرے کو سب پتا ہے یہ آپ سے نہیں کوئی وہ یعنی پہلی مرتبہ اب میں ٹھیک ہے کر رہا ہوں لیکن میں یہ تمہارے بڑے بڑے دیوبندی مفتیوں سے کر چکا ہوں اس کے اوپر بھائی اور سوائے باقی جو کفر کے تک پہنچ جاتے ہیں یعنی آیت کی جو ہے اچھا نا غلط ترجمے کر کے جو ابھی مولانا حسنین کو ہی دیکھ لو انہوں نے جو یعنی بس اللہ اعلان ٹنکی کی چوٹ پر جہالت میں یہ کہہ دیا کہ پورے قرآن اچھا میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائے بتاؤ ٹھیک ہے. یہ حال ہے تو چلیے ٹھیک ہے شاہنواز صاحب سلفی سالین سے تو 20 ثابت ہے، وہ تو آپ نہیں مانتے. 3 طلاق چلو بھی ثابت ہے، وہ بھی نہیں کوئی مانتے. ایک ٹھیک ہے موضوع نا. کوئی ایک یہ موضوع کا مطلب یہ جو نا سنو اصل میں جہاں پہ جو 20 میٹھا رکعت میٹھا آتا ہے تراویح نا کے وہ اوپر بات کرنا ہے تو ایک موضوع طے کر لو آپ اور وقت ہاں طے کر سلفی لو سالین سے ہاں تو سلفی سالین سے ثابت ارے کرنا میرے پڑے بھائی گا. دیکھو ہمارا اصول پہلے سمجھ لو آپ ہوں. ہمارے نزدیک اصول قرآن اور میں صحیح بھی تو حدیث ہے پھر تو میں اور بھی قرآن سنو سے کر سنو رہا تھا. سنو سنو اور اس میں بھی کو تو کرتا، سنو آپ نا نے بھائی سلفی سنو سالین لایا پوری بیچ میں پوری بات ہی نہیں تو سن رہے ہو چھوڑو آپ نا پھر سلفی پوری سالین بات کو. ہی نہیں سن رہے ہو قرآن اور صحیح حدیث ہمارے اصول ہے اور میں اس بھی کو میرا ہم بھی تو جو ہے یہی اپنی سمجھ سے نہیں سمجھتے ہیں اس کو ہے. ہم جو ہے فہم سلف سمجھتے ہیں پھر پوری بات 20 سمجھ تراویح لو پہ بھی وہی ہوگا، طلاق پہ قرآن بھی اور وہی ہوگا. حدیث کو ہم جو ہے فہم سلف سے سمجھتے ہیں جو چیز صراحت کے بالکل. ساتھ میں قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے تو ہم جو ہے قرآن اور حدیث سے کیے ہوئے اجتہاد کو بھی مانتے ہیں اجماع کو بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد طلاق اور تراویح پہ بھی بات ہوگی سلفی سالین سے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ چلیے السلام علیکم السلام علیکم.